بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے پوری دنیا سے ذلیل ہونا ہے، اور اس چکر میں اب اس نے ضلالت سمیٹی ہے ظلم خلیل زاد سے۔ آصف علی زرداری نے حالیہ ایک انٹرویو دیا، اس میں اس نے کہا کہ ظلم خلیل زاد جو اصل میں ایک ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ کے طور پر یعنی سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ بن کر وہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہا ہے، اور اس لیے امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ آصف زرداری اصل میں جن کا مورا ہے، انہوں نے آصف زرداری سے یہ بیان دلوایا ہے کہ تم نے ظلم خلیل زاد سے بات کرنی ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو ظلم خلیل زاد آرمی چیف اور اس وقت آئی ایس آئی کے چیف سے ملاقاتیں کرتا تھا افغانستان کے معاملے پر، وہ ایجنٹ تھا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھتے کیوں تھے؟ اس کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اگر وہ اتنا ہی برا تھا تو آپ اس کو انوائٹ کیوں کرتے تھے؟ اب ظلم خلیل زاد نے اس کا جواب دیا ہے زرداری کو۔ اس نے کہا کہ مسٹر 10%، آپ سب جانتے ہیں کہ زرداری کے لیے بے نظیر کی حکومت میں ایک کوٹا تھا، جو بھی چیز ہوتی تھی اس میں 10% اس کا کمیشن ہوتا تھا، تو دنیا میں اس کو نام دیا گیا مسٹر 10% کا۔ تو اس نے کہا کہ مسٹر 10%، میں کسی کے لیے لابنگ نہیں کرتا، نہ کسی کنٹری کے لیے کرتا ہوں، اور نہ ہی میں امریکی ایجنٹ ہوں۔ میں نے پاکستان کے حوالے سے اپنے سیریس کنسرنز تمہیں بتائے کہ پاکستان اس وقت ٹرپل کرائسس میں ہے، اور یہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے سجیسٹ کیا جو بہتر تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر 10%، تمہیں پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، بے نظیر بھٹو کی لیگسی کو آگے لے کر چلنا چاہیے، اور جو تم میلٹ ڈاؤن کر رہے ہو 220 ملین لوگوں کا، یعنی 22 کروڑ لوگوں کا، وہ تمہاری طرح نہیں ہے، نہ ان کے پاس تم جیسے جو لوگ ہیں ان کی طرح پوش گھر ہیں پوری دنیا میں، اور نہ ہی وہ بھاگ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے سیاسی لیڈرز، ان کو چاہیے کہ رول آف لا کو فالو کریں، یعنی انہوں نے کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ رول آف لا کو فالو کرے، جس طرح رول آف لا کو فالو کیا جاتا ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرے بلکہ امپلیمنٹ کرے اس کے ڈیسیجنز کو، یعنی آرٹیکل 190 کے تحت یہ جو فیصلے دیے گئے ہیں ان کو فالو کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تم مل کر سپریم کورٹ کو تقسیم کر رہے ہو، اور یہ جو تم حرکت کر رہے ہو مسٹر 10%، یہ تم لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ اب اصل میں ہوا کیا ہے، ذرا بات سمجھیے گا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ عمران خان کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے امریکہ میں لابنگ کی تھی۔ دیکھیں، پی ٹی آئی نے بھی لابنگ فرم ہائر کیا ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اس بات کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جو لابنگ فرم ہائر کی ہے، اس نے امریکہ کے اندر جو عمران خان کے لیے دوریاں تھیں امریکہ کے ساتھ، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ یہ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، جس طرح عمران خان نے ٹرمپ کو سمجھایا تھا کہ دیکھیے ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم امریکہ کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اصل میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، اور اسے سمجھایا کہ آپ کی وجہ سے امریکہ کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، اب یہاں سے جائیں آپ، یہاں پر آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ تو ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اس کی اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اصل میں اس جنگ سے پیسہ کما رہے تھے، اور پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ڈالرز کما رہے تھے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی، ٹرمپ نے عمران خان کی بات سمجھ لی، یہی بات ظلم خلیل زاد نے کہی۔ دیکھیں، کام اصل میں یہ کام کر کیا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا۔ وہ آج کسی کو بھی ایجنٹ بنا دیتے ہیں، کسی کو ملک کا غدار بنا دیتے ہیں، یعنی یہ سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں گے وہ غدار ہوگا، جس کو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے، آج پاکستان میں دوبارہ پیٹرول کی قیمت 10 روپے بڑھ گئی ہے، اور وہ جنرل باجوہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، وہ باہر بیٹھا عیاشیاں کر رہا ہے قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور خود وہ باہر بیٹھا انجوائے کر رہا ہے، اور پوری قوم بھگت رہی ہے۔ صرف 1 سال کے عرصے میں آپ انڈیا سے کم از کم 30 سال پیچھے چلے گئے ہیں، صرف 1 سال میں۔ نہ آپ اب ان کی کرنسی کو بیٹ کر سکتے ہیں، آپ سمپل سی بات بتائیں، آپ اب 170 پر ڈالر کو لا سکتے ہیں؟
آپ کو کم از کم 8 سے 10 سال چاہیے 170 پر ڈالر کو لانے کے لیے، وہ بھی تب جب آپ کے ملک کی بہتری ہوگی۔ تو اس نے جو بات کی ہے وہ اصل میں ان کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اس نے، اور زرداری کو مسٹر 10% یاد کروایا ہے۔ اصل میں آصف زرداری نے وہ مسٹر 10% والا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا۔ آصف زرداری کو انٹرنیشنل سطح پر مسٹر 10% کا نام دیا گیا، اب تو وہ مسٹر 50% سے بھی کراس کر چکا ہے۔ یہ جو سندھ کے اندر ٹھیکے چل رہے ہیں، ایک ایک پیسہ آصف زرداری کے پاس جا رہا ہے اور وہ کام آگے لے کر چل رہا ہے۔ پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پنڈی سے اوپر ہے بیسیکلی واشنگٹن، تو مجھے واشنگٹن سے اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے۔ دیکھیں محمد بن سلمان نے کیا کیا، انہوں نے عمران خان سے تعلقات بہتر کیے، اردگان سے تعلقات بہتر کیے، قطر سے تعلقات بہتر کیے، ایران سے دوستی کر لی، ساری دنیا سے بات کر کے معاملات اوکے کر لیے۔ اب ان کی ہو سکتی ہے تو عمران خان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عمران خان کیوں نہیں دوستی کر سکتے؟ تو عمران خان نے بھی بہتر یہ سوچا کہ لڑائیاں کیوں کرنی ہیں، اپنے محاذ ختم کریں، کیونکہ یہ اصل میں امریکہ کو کہتے تھے کہ عمران خان تمہارے خلاف ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر اب ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ اب عمران خان ان سے ڈائریکٹ کیسے ہو گیا۔ آپ سوچیں کہ اب امریکہ کی کانگریس کے اندر ان کے سینیٹرز بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نامعلوم افراد کیسے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ اب وہ اس کو کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہے۔ آپ صرف اندازہ کریں، عزیر بلوچ کو استعمال کرنے والا اپنی فوج کے خلاف امریکہ کو حسین حقانی کے ذریعے لیٹر لکھا کہ ISI اور آرمی کو کنٹرول کرو، ان جرنیلوں کو ہٹاؤ، اپنی مرضی کے جرنیل میں لے کر آؤں گا جو تمہارے بوٹ پالش کریں گے، اور اس کے بعد تم پاکستان میں کہیں بھی آپریشن کرنا، کھلی آزادی ہوگی۔ میمو گیٹ سکینڈل کی بات کر رہا ہوں۔ اور باجوہ کو آپ دیکھیں، وہ گیا اور اس نے جا کر حسین حقانی سے ڈیل کر لی، اور اس کے بعد اس نے عمران خان کا تختہ تو الٹایا، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اب وہ میڈیا پر لانچ ہو گیا ہے حسین حقانی۔ اصل میں یہ اتنا پاگل سمجھتے ہیں قوم کو کہ قوم اتنی بے وقوف ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم پہلے فاطمہ جناح کو غدار قرار دو، ایوب تمہارا ہیرو، ضیاء تمہارا ہیرو، مشرف تمہارا ہیرو، کیانی تمہارا ہیرو، اس کے بعد باجوہ تمہارا ہیرو، راحیل شریف تمہارا ہیرو، یہ سارے کے سارے ان کے ہیرو ہیں، اور عوام کو چورن بیچنے کے لیے دیا ہوا ہے کہ تم غدار ہو۔ دن دہاڑے بندے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اصل میں قوم کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں کون کیا کر رہا ہے۔ اب آصف زرداری کو NRO کس نے دیا؟ باجوہ نے۔ ایان علی کیس، پاپڑ والا، فالودہ والا، خالد شہنشاہ کیس، یہ سارے کیسز زرداری کے خلاف بند ہو گئے۔ ایون بے نظیر بھٹو کا کیس جو ہے قتل کیس، وہ بند ہو گیا۔ تو فائدہ سارے کا سارا جنرل باجوہ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ تو آج جو آصف زرداری کو کہا جائے گا کہ وہ یہ کرے، اب ان کو تکلیف یہ ہوئی ہے کہ عمران خان امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کیسے ہو گیا۔ اگر عمران خان ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ نہ ہوتے تو شاید افغانستان کی جنگ کبھی ختم نہ ہوتی، وہ ڈیل ہی فائنلائز نہ ہو پاتی۔ تو اصل تکلیف جنرل باجوہ کو بھی یہ تھی، اور یہ سارے جو ہے وہ انسیکیور ہیں۔ اب اس کو ایجنٹ کہہ دیا، حکومت تمہاری ہے، تم کہتے ہو کہ عمران خان بچوں کو سوشل میڈیا پر پیسے دیتا ہے اس لیے وہ اس کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں۔ ایک کام کریں، حکومت آپ لوگوں کی ہے، وزارت خزانہ بھی آپ کے پاس ہے، خارجہ بھی آپ کے پاس ہے، تو آپ انویسٹیگیٹ کر لیں اور ساری چیزیں سامنے لے آئیں، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔